ٹھیک ہے. اچھا, کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد؟ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد, جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوز دروں. اوئے ہوئے 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 ہوئے, اس پہ تو سر جی بات کرتے ہوئے بھی چیچیاں چڑھتی ہیں جسے کہتے ہیں نا, کہ کون کر سکتا ہے اس کی مطلب جو آگ, ان سمپل ورڈز اگر میں آپ کو بتاؤں نا, تو جس آگ کو آپ کے جو کیا کہتے ہیں تیل جو ہے نا وہ ابلیس دے رہا ہو, وہ آگ کیسے. اچھا آپ یہ چیز نوٹ کیجئے گا, اس میں اقبال نے ابلیس کے ہر سسٹم کو, چاہے وہ ڈیموکریسی ہو, چاہے وہ کنگڈم ہو, چاہے وہ یہ کیا اسے کہتے ہیں سوشلزم ہو, چاہے ابھی آگے کمیونزم بھی آئے گا, سب آنے ہیں, یہ سارے سسٹمز آئیں گے, ایک ایک سسٹم کو ابلیس نے کیسے انسٹال کیا ہے ہمیں انڈر دی پریٹیکسٹ آف بیوٹی. میں تو وہ جب آگے وہ آتی ہے نا جہاں پر وہ کمیونزم کی بات ہو, سوشلزم کی بات ہو رہی ہے, جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے نظام سے ٹکر رہے ہیں نا انسان, ٹھیک, تو وہاں سے وہ ہل گیا تھا میں جب وہ پڑھتا ہوں. تو کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد, یعنی کہ اتنی زیادہ اس نے بھڑکائی ہوئی یہ آگ ہے, اس کو کس کی مجال ہے, کون ہے, سوائے اللہ کے, جو اس کو روک سکے. ٹھیک ہے, جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوز دروں. انفلیمیشن ہوتی ہے نا, انفلیمیشن, اگر میں ٹیکنیکل ورڈز میں اس کو سمپل ورڈز میں بیان کروں تو سوز دروں کا مطلب ہے انفلیمیشن. کہیں بھی زخم ہو جائے, انفلیمیشن ہو جائے تو کتنی تکلیف رہتی ہے ہمیں, رائٹ. کئی دن میرے یہاں پر وہ گردن میں وہ انفلیمیشن ہوگی تو میں وہ کیا ہوتے ہیں اینٹی انفلیمیٹریز کھا کے نہیں تھک رہا تھا, ہفتہ میں نے اینٹی انفلیمیٹری کھائی تب جا کے وہ سبسائڈ ہوئی. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو تمہیں ایک چھوٹی سی گردن ہے جہاں پر میں خبیث ابلیس کام کروں گا, تو کس سے بچو گے یار. جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند, کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگوں. یہ پچھلی ہی کنٹینیویشن ہے, پچھلی بات کی ہی کنٹینیویشن ہے کہ دوبارہ متکبرانہ انداز میں ابلیس یہاں پہ کہہ رہے. ایکچولی اقبال ہمارے اندر ایک آگ ہے جو اگنائٹ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے اندر وہ جذبہ ہے محرکہ جو کہیں سویا پڑا ہے. یہ بار بار اس انداز سے جو علامہ اقبال بیان کر رہے ہیں, یہ ایکچولی وہ آگ ہے جو ہمارے اندر موجود ہے لیکن سرد ہو چکی ہے, وہ اگنائٹ کرنا چاہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ابلیس یہ کہہ رہا ہے کہ ایسی شاخیں جن کو سیراب میں نے کیا ہو, ابلیسی نظام کے اندر سے جو چیزیں کھڑی ہوتی ہیں اس کو کون گرا سکتا ہے. یہ پرانی چیز ہے, نخل کہن ہے, یہ پرانا درخت ہے, اس کو کوئی سرنگوں نہیں کر سکتا, اس کو کوئی نیچے نہیں جھکا نہیں سکتا, کیونکہ یہ میں ہوں اور میں کبھی ہار ماننے والا نہیں ہوں. اور یاد رکھیں یہ وہ بات کہ اللہ نے قرآن کے اندر بھی ابلیس کا وہ مکالمہ درج کر دیا ہے. اللہ نے وہ نقل فرما دیا ہے کہ جب ابلیس نے کہا اے اللہ میں تیرے سیدھے راستے کے اوپر ضرور بیٹھوں گا, میں ان کے دائیں سے بھی آؤں گا, ان کے بائیں سے بھی آؤں گا, ان کے سامنے سے بھی آؤں گا, ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا, اور تو اکثریت کو ناشکرا دیکھے گا. اللہ نے وہ مکالمہ جس طریقے سے شیطان نے جرأت کی اللہ کے سامنے وہ بیان کیا ہے, کس لیے کہ ہمارے اندر وہ جوش اور جذبہ اور وہ آگ اگنائٹ ہو. اسی طریقے سے علامہ اقبال یہاں ہمارے اندر چاہ رہے ہیں کہ ابلیس کے خلاف ہمارے اندر ایک آگ بھڑکے, ایک غضب ہو کہ اس کی بات ہم نے کبھی نہیں ماننی اور اس کے سامنے ہم نے دیواریں کھڑی کر دینی ہے, اس کے خلاف دفاع کرنا ہے. اور وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا جی, اس میں تو میں وہ آیت جب پڑھیں تو ایسا کمینہ ہے وہ کہ وہ کہتا ہے تیری عزت کی قسم, مطلب وہ اللہ کی عزت سے ڈینائی نہیں کر رہا, اللہ کے اللہ ہونے سے ڈینائی نہیں کر رہا. وہ کہتا ہے تو بہت عزتوں والا رب ہے, پر تیری عزت کی قسم میں نہیں چھوڑنے والا ان لوگوں کو. اور سب سے پہلا حملہ, بڑا مزیدار حملہ جو وہ کرتا ہے نا, وہ ہے وکٹم مینٹیلٹی کا حملہ. سورہ اعراف آیت نمبر 16 میں اکثر اس کا بیان کرتا ہوں, تو میری کئی ویڈیوز میں موجود ہے یہ. ٹھیک ہے, سب سے پہلا کہ یار میرے ماں باپ کیسے ہیں, مجھے کس گھر میں پیدا کر دیا گیا, مجھے کیا رنگ دے دیا گیا, مجھے کیا وکٹم, آئی ایم اے وکٹم. اور پھر میں تو ایسا اس لیے ہوں کہ میں اس گھر میں پیدا ہوا تھا, اس ملک میں پیدا ہوا تھا, اور پھر لوگ اس کو برین ڈرین اور یہ سب. اینی ویز آگے چلتے ہیں جی, اس کے اوپر تو آپ کو پتہ لمبی بحث ہو جائے گی. اس میں کیا شک ہے
کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام. اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام, پختہ تر ہو اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام. محکم کا مطلب ہوتا ہے اسٹرانگ, پاورفل. وہ کہہ رہا ہے آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے, کوئی شک ہے, کوئی چانس ہے کہ ابلیس کے اس بنائے ہوئے فرسودہ اور بیکار نظام سے پاورفل کوئی نظام ہو سکتا ہے؟ وہ جو رحمان نے نظام دیا آپ نے اس کو چھوڑا ہے, اب یہ غلطی آپ کی ہے. تو اب وہ کہہ رہا ہے میرا نظام سب سے بڑا سٹرونگ ہے, ٹھیک ہے, اور جو غلامی میں جو عوام جڑی ہوئی ہے نا اس کی, وہ پہلے سے وہ کہتے ہیں نا اسٹرانگ, اسٹرینتھ فرام اسٹرینتھ, وہ اس میں ان کی مزید بڑھتی جانی ہے. بیکاز آپ کو اس چکی سے صبح سے شام تک ہم کر کیا رہے ہیں, صبح کیا کھائیں گے, رات کو کیا کھائیں گے, دوپہر کو کیا کھائیں گے, ٹھیک ہے, ہم انہی چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں نا, اور ہم کر کیا رہے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ جب اس چکی میں, جس کو وہ جب کرن صاحب نے شروع میں بتایا تھا انڈسٹریل ریولوشن والا, تو انڈسٹریل ریولوشن میں سب سے پہلا جو اٹیک میرا خیال ہے میرے ہم پہ کیا گیا وہ ایجوکیشن سسٹم والا ہوا, کہ اس کے غلاموں کو پیدا کرو جو صبح اس ٹائم پہ اٹھیں گے, اس ٹائم پہ جا کے وہ پڑھیں گے, اس ٹائم پہ اسکول میں ہوں گے, کیونکہ وہ ٹائم ان کے آفس کا ٹائم ہے نا, ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس نظام کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چیلنج کر سکتا. آگے ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود, ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے, اور یہ پہلا مشیر ہے, یہ بھی یہاں سے بیان اپنا اس کا شروع ہوا ہے کہ پیچھے ابلیس بات کر رہا تھا, اس نے سٹیج سیٹ کی ہے, اور سٹیج سیٹ کرنے کے بعد ابھی ایڈوائزرز ہیں, جو کیبنٹ ہے, کچن کیبنٹ ہے شیطان کی, وہ اس کے اندر پہلا مشیر بات کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود, کہ یہ ایسے غریب ہیں, غربت یہ پیسے والی غربت نہیں ہے. یاد رکھیں اقبال جس غربت کی بات کر رہے ہیں وہ ذہنی غربت کی بات کر رہے ہیں, ذہنی غلامی کی بات کر رہے ہیں. یہ وہ نہیں ہے کہ پیسے کم والی کی بات کر رہے ہیں, کہ ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود, ان کا کام ہی صرف سجدہ ریز ہونا, جب بھی کوئی آیا اس کو ہار پہنانا, ہمیشہ جو آئے گا اس کو بادشاہ مان لینا, اس کے خلاف کبھی ایسا جہاد نہیں کیا انہوں نے. ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام, ان کی تو نماز ہی ایسی ہے جس میں قیام کا مطلب کھڑے ہونا, تو ان کی نماز میں کھڑے ہونے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. جب بھی کوئی چیلنج آیا انہوں نے فوراً رکوع اور سجدے کے اندر چلے جانا ہے. کسی چیلنج کے سامنے جرت نہیں ہوتی, جس کو غیرت ایمانی کہتے ہیں, وہ ان کے اندر نہیں ہے. حریت کا جو جذبہ ہے وہ ان کے اندر نہیں ہے, اور یہ ہے وہ چیز جس کے اوپر اقبال بار بار ہمیں وارن کر رہے ہیں, ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں. ہمارے اندر وہ آگ ہے جو اگنائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو دوبارہ سے تر و تازہ کریں, اور اسلام کے جو ٹرو ٹیننٹس ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. میں ویسے یہ جس طرح مس کر گیا اگین, پہلا مشیر کی جو ہماری بات چیت چل رہی ہے, اب یہ مشیر کا لفظ بھی میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں, جو اس کے اقبال کے جو وہ ہے نا, کیا کہنا چاہیے, اقبال کہہ رہا ہوں سوری, ابلیس کے جو ہیں وہ کیا اس کو انگلش آڈینس کے لیے کیا ورڈ, ایڈوائزرز, کاؤنسلرز, یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو اس کے کہہ رہے ہیں حضور. اب دیکھیے, اچھا اس کو اگر ہم من ون اپنے اوپر پیسٹ کریں تو آج ہمارے معاشرے میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, جی سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, سر آپ سر آج ہٹے نئے سر آئے ہیں, سر آپ ٹھیک ہے, سر پہلے والے سر تو بس ایسے ہی تھے, ٹھیک ہے. تو یہ وہی چیز چل رہی ہے. اچھا, آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں, ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. آرزو سے یہاں پر کیا کہنا چاہ رہے ہیں اقبال, یہ بڑا سوچنے والا پوائنٹ ہے. اس کو دیکھیں, خواب وہ نہیں ہوتے جو بند آنکھوں سے دیکھے جائیں, خواب وہ ہوتے ہیں جو کھلی آنکھوں سے دیکھے جائیں. اگین میرا ایسا کہنا کہ میں کچھ چیزوں کے مفہوم تھوڑے بہت زیادہ نکالنے کی کوشش کرتا ہوں, یہ سمجھ آتی ہے مجھے. آپ کی کوئی بھی وش, کوئی بھی خواب, وہ جب تک آپ اف یو ڈونٹ ڈریم بگ یو کی ناٹ اچیو اٹ, یہ ہر کوئی کہتا ہے, آج بھی دنیا یہی کہہ رہی ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے اول تو آپ کے اندر وہ خواب آ ہی نہیں سکتا, وہ خواہش پیدا ہی نہیں ہو سکتی, وہ آرزو آپ کے اندر ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی کہ یوں سے کہ یار میں شیطان سے لڑ کے دکھاتا ہوں,
یا آئی ول بی دا ون ہو ول ناٹ بی اے وکٹم. میں معاشرے سے یا میں ان چیزوں کے خلاف جا سکتا ہوں. لیکن اگر کہیں غلطی سے وہ چنگاری جلی گئی ہے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا ہی جائے گا، یہ بجھایا نہیں جائے گا، تو وہ ہم اس کو فوراً ایسا کمال سسٹم ہم نے بنایا ہوا. یعنی مشیر کہہ رہا ہے ان کو کہ ابا جان آپ نے ایسا کمال سسٹم بنایا ہے کہ وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتی ہے، یا پھر اس میں ایسی کوئی کمی رہے گی، ہم اس کو کیا نام دے دیں گے کہ جی یہ آج کے دور میں دیکھیے گا، بالکل فریش پولیٹیکل سینیریوز میں بھی دیکھیے کہ اگر کوئی بندہ صحیح بات کر رہا ہو تو سارے جو ہے نا وہ نکو کہنا اسے کہتے ہیں، نکو کانسیپٹ، وہ یہ ناک والا ہے، اس کا ناک کٹواؤ، اس کا ناک کٹواؤ، سارے مل کے اس کا ناک کاٹتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے. یہ ہماری صحیح پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. یہاں پہ ایک بڑی باکمال چیز جو ایڈوائزر ہے، جو منسٹر کہہ لیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری لگاتار محنت کی کرامت ہے، اس کا یہ میریکل ہے. یہاں پہ دو چیزیں آ رہی ہیں. ایک تو یہ کنسسٹنٹ سٹرگل کی اہمیت وہ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے کبھی اپنے جو وعدہ اللہ کے ساتھ ہم نے کیا، جیسے کہ علی بھائی نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ شیطان نے کہا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اے اللہ تیری عزت کی قسم ہم ان سب کو بہکا کے چھوڑوں گا، میں ان سب کو بہکا کے چھوڑوں گا سوائے تیرے جو مخلصین ہیں. تو یہ اس دن سے لے کر آج تک اس کی لگاتار ایفرٹ جاری ہے. وہ اپنے وعدے کو بھولا نہیں ہے. شاید ہم اپنے وعدے بھول گئے ہیں جو اللہ سے ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے. جب اللہ نے کہا کہ کہو بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے، ہم نے سب نے کہا تھا قالوا بلا، اللہ تو ہی ہے ہمارا رب. تو ہم تو بھول گئے اپنے وعدے، لیکن شیطان اور اس کے مشیر اپنے وعدے کبھی بھی نہیں بھولتے. یہ ہماری صحیح پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. تو آج اسلام کے دائرے کے اندر جو ہمیں دو چہرے نظر آتے ہیں، ایک تو وہ چہرہ ہے جو مسجدوں میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ ملا ہے. ان کو علامہ اقبال ملا کہتے ہیں. یہ الگ بات ہے، وہ ملا کی ازاں اور مجاہد کی ازاں اور کہتے ہیں. تو وہ ملا جو ہے جو ٹریڈیشنل اسلام کو لے کے چل رہا ہے، تو وہ علامہ اقبال ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ملا اور دوسرا جو چہرہ ہمیں نظر آتا ہے وہ خانقاہوں میں نظر آتا ہے کہ یہ بڑے اللہ والے ہیں، یہ خانقاہی نظام کے پروردہ ہیں. تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ملا جو مسجدوں میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، خانقاہوں میں جو نظر آ رہے ہیں، یہ دونوں دراصل ہمارے ہی بندے ہیں، ہمارے ہی سسٹم کے اندر جکڑے ہوئے ہیں. جو ہم نے ایک کنگ شپ کا سسٹم، امپیریل سسٹم جو ہم نے دنیا کے اندر لاگو کیا، نافذ کیا ہوا ہے، یہ سارے ہمارے ہی چھوٹے چھوٹے وہ ہے کڑچھے ہیں، کارندے ہیں. بالکل. میں نے یہاں پر اقبال کی اصل میں ہر چیز کو ایک چیز سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اقبال کی کسی بھی ایک میسج میں ایک میسج نہیں ہے. ابھی کرن صاحب نے اس میسج کی طرف تھوڑا سا ہمیں ریفرنس دیا ہے، لیکن میں اس کو تھوڑا زیادہ کرنا یہاں پر چاہوں گا ایلیبریٹ. صحیح پہم، اس کا مطلب کیا ہے؟ کانسٹنٹ ایکشن، ایفرٹ کرتے جانا کرتے جانا. اس نے کہیں یہ نہیں کہا کہ ایفرٹ بڑی ہو یا چھوٹی ہو، ایفرٹ ہونی چاہیے. When you are at a constant effort, you will reach your destination. Early or late, it doesn't matter. But what matters is keep going, keep going, keep going. اللہ کو بھی آپ کا چھوٹا عمل بار بار ہونے والا پسند ہے، بجائے اس کے کہ ایک دفعہ کیا جانے والا بڑا عمل اور اس کے بعد 364 دن بھول جائیں کہ کیا ہے. فادرز ڈے منائیں، مدرز ڈے منائیں، ویلنٹائن ڈے منائیں، اس کے بعد جو مرضی ڈے منائیں.